کون سی دنیا میں ہم لوگ جی رہے ہیں؟ کیسے خیالات ہمیں آ رہے ہیں؟ اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں آج لوگ۔ ایک پیپر لاؤ، ادھر لاؤ، ایک پیپر کو ہوا میں رکھو، یہ پیپر کو رکھو، ہوا میں رکھے گا گر جائے گا۔ یہ آسمان کیسے ٹکا ہوا ہے بنا پلر کے؟ بتاؤ کون سائنٹسٹ کھڑا کیا ہے آسمان کو؟ ایک پیپر ہوا میں کچھ دیر نہیں رک رہا ہے۔ اتنا بڑا آسمان ہم پر کیوں نہیں گر رہا ہے بھائی؟ اللہ ہے۔ اتنا بڑا آسمان کیسے بنایا ہوگا؟ کوئی انسان بنایا آسمان کو؟ بتائیں کوئی بنا سکتے ہیں؟ پھر کیسے بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ یہ دنیا کا کوئی انسان ایک مچھر کا پر نہیں بنا سکتا، تو سورج کیسے بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ چاند کیسے بنایا؟ تارے کیسے بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ اتنا پاورفل ہے، اس کو چھوڑ کر ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ چند پیسوں کے پیچھے، 2 بوائے فرینڈز کے پیچھے، 4 گرل فرینڈز کے پیچھے۔ ارے جاگ جاؤ مومنوں، مسلمانوں، جاگ جاؤ، یہ جاگنے کا وقت ہے۔ قیامت قریب آ چکی ہے۔ ہم سبب نہ بن جائیں قیامت کا، ریزن نہ بن جائیں۔ قیامت سے پہلے تمام گناہ اس دنیا پہ ہو جائیں گے، کوئی گناہ بچے گا نہیں۔ قیامت آنے کا ریزن پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ کب آئے گی قیامت؟ اس دنیا میں کوئی بھی اللہ کا نام نہ لے تو اللہ کہے گا اب اس ضرورت نہیں ہے اس دنیا کی مجھے۔ جب کوئی بندہ ہے ہی نہیں کہ اللہ کو یاد کرے تو اللہ سر پھونک دے گا۔ لیکن وہاں بھی اللہ کتنا چاہتا ہے، دیکھیں whosoever says Allah last time on this earth، اس کے 40 سال تک زمین پر سزا نہیں آئے گی، قیامت نہیں آئے گی۔ جو بھی بندہ آخری دفعہ بول رہا ہوتا ہے نا اس دنیا میں اللہ، اس کے 40 سال تک برکت رہے گی وہ اللہ بولنے کی۔ کیا برکت ہے دیکھیے اللہ کے نام سے، بولیں سبحان اللہ۔ 40 سال تک قیامت نہیں آئے گی، ایک بندہ ایک زبان سے ایک ورڈ اللہ کہنے کی وجہ سے۔ کتنا چاہتا ہے اللہ، حالانکہ تمام گناہ ہو چکے ہیں اس دنیا میں، پھر بھی قیامت نہیں آ رہی کیونکہ ایک بندے نے اللہ کہا۔ اتنے جو گناہ ہو رہے ہیں نا، قیامت آ جانا چاہیے تھا لیکن پھر بھی نہیں آ رہا ہے کیونکہ کچھ نیک بندے اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو ہم سبب نہ بن جائیں، ہماری وجہ سے قیامت نہ آئے، یہ دعا کریں اللہ سے۔ نوجوان بچیاں، نوجوان بچوں، یہ آپ لوگ کو آپ کے علم میں بات لے آ رہا ہوں، روز آنا آپ اللہ سے مانگو کہ یا رب میری وجہ سے قیامت نہیں آنا یا رب۔ یہ اللہ سے ڈیل کریں آپ لوگ۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیل کیا تھا کہ میری امت کو بیک وقت میں سزا نہیں دینا یا اللہ۔ گناہ تو کریں گے، گناہوں کا گھر ہے یہ، دھوکے کا گھر ہے یہ، یہاں تو گناہ کرے گی میری امت، لیکن بیک وقت میں تو جلال ہے، تیرے غصہ میں جانتا ہوں، لیکن پھر بھی میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیل کی ہے، ورنہ ہم سب لوگ ایک ساتھ مارے جاتے، اتنے گناہ چل رہے ہیں۔ شوہر بیوی کو دھوکا، بیوی شوہر کو دھوکا، بیٹی باپ کو دھوکا، بیٹا باپ کو دھوکا، بھائی بہن میں الیگل افیئرز چل رہے، بھائی بہن کے ساتھ غلط کام، بیٹے ماں کے ساتھ۔ نیوز پیپرز میں نہیں پڑھے آپ نے غلط چیزیں ہو رہے؟ سو یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ کے قریب نہیں ہونے کی وجہ سے۔ کون ہے ٹیچر، کون ہے پروفیسر، بتاؤ مجھے، جو 10 سال لڑکا لڑکی بھائی بہن ہے پلنگ پہ نہیں سو سکتے؟ کون بتایا؟ یہ کون سی یونیورسٹی نے بتائی ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ بھائی بہن ایک پلنگ پر نہیں سو سکتے once they reach 10-12 years of age۔ سگا بھائی سگی بہن بھی، کوئی یونیورسٹی نے بتایا؟ یہ کیسی زندگی کے ایٹیکیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کر گئے ہیں، ہم نے فالو کرنا ہے یہ سب۔ بڑے درد مندانہ انداز میں میں آپ کے پاس یہ باتیں رکھ رہا ہوں۔ گناہوں سے بچو، سکلز ڈیولپ کرو، ایجوکیشن میں آگے جاؤ، وہ دن دکھاؤ جو 300 بچے UPSC کلیئر کریں، بنے آپ بیوروکریٹس، بنے آپ ججز، بنے آپ ٹاپ کے بزنس انٹرپرینرز، ہزاروں لوگوں کو مدد کرنے والے بن جائیں۔ آپ نے نہیں دیکھا کل بلال کو کہتے ہوئے کہ میں 1000 یتیموں کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں، 1000 یتیموں کو سردیوں میں سویٹر دینا چاہتا ہوں؟ وہ کہنا ہی کافی ہے، اللہ اس کو انشاءاللہ ایک دن ویسا بنائے گا، کیونکہ اس کی نیت ہے۔ آپ کی نیتوں پر اللہ فیصلے کرتا ہے۔ یا کھڑے ہو کر کے کہہ رہا ہے کہ میں 1000 بندوں کو کھانا کھلاؤں گا، قسم خدا کی دیکھنا ایک دن انشاءاللہ آئے گا، وہ بندہ 1000 یتیموں کو کھانا کھلائے گا۔
وہ بندہ 1000 بندوں کو سویٹرز دے گا سردیوں میں، نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ نیت کریں